بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح بھی سوا پارے پر مشتمل ہے، یعنی 7ویں پارے کے ربع سے لے کر 8ویں پارے کے نصف تک۔ اللہ تبارک و تعالی روز محشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے اپنی قوم اور امت سے کہا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اپنا معبود اور مسجود بنائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا ربا، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو آپ نے مجھے ارشاد نہیں فرمائی۔ میں نے تو ہمیشہ اپنی امت کو آپ کی توحید کی طرف بلایا اور آپ کی توحید کی میں نے دعوت دی کہ ہم میرا اور تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کو اپنا معبود اور مسجود بناؤ۔ اس لیے یا ربا، اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تب بھی یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو معاف فرما دیتے ہیں تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، یہ کفار مکہ، یہ قریش مکہ اگر آپ کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں تو آپ گھبرائیں مت اور آپ پریشان مت ہوں، کبیرہ خاطر مت ہوں، اس لیے کہ کفار کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پیغمبروں کا مذاق اڑاتی چلی آ رہی ہے، اور کفار قوم ہمیشہ اپنے معبودوں، اپنے رسولوں اور پیغمبروں کا تمسخر اور مذاق اڑاتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ خدا اور بناوٹی خداؤں میں یہ فرق ہے کہ خدا وہ ہے، رب وہ ہے کہ جو اپنے بندوں کو اور اپنے مخلوقات کو رزق دیتا ہے، جبکہ یہ بناوٹی خدا اپنے پجاریوں سے رزق لینے کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی صاف اور دو ٹوک اور واضح الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر کوئی شخص کسی دوسرے کے عمل کا جواب دے نہیں، ہر ایک شخص نے اپنے عمل کا خود جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت الہی حاصل کرنے کا واقعہ بیان فرما کر کفار قریش سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے قریش مکہ، تم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہو۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی میرے پیغمبر کو اور میرے پیغمبر کی تعلیمات، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، اگنور کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ روز محشر قائم ہونے والا ہے، روز محشر تم سے ضرور اس بات پر باز پرس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر یہ منکرین مکہ، یہ قریش مکہ، یہ کفار مکہ، یہ منکرین خدا اگر مجھے اور میرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود اور مسجود بناتے ہیں تو تم ان کے معبودوں کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ جواباً وہ تمہارے رب کی گستاخی یعنی میری گستاخی پر اتر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے چند اہم تعلیمات اور ہدایات ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اور اسی طرح بے حیائی اور برے کاموں کے قریب مت جاؤ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، ان کے اچھے مال سے اپنے برے مال کو مت بدلو۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ اور عہد ہو یا بندوں سے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے کیا ہوا وعدہ اور عہد ہو، اس کو پورا کرو، کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد میثاق کو جو تم نے کیا ہے اس کو ضرور پورا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ اعلان فرما دیجئے کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھلایا، اور کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے، میرا رب وہ ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اسی شریعت اور اسی دین پر کاربد ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔